حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جھوم کر پیار سے پوری وفاداری سے درود پاک کریں اللہم نکل کر سینے سے جا لگے مدینے سے ذرا ایسا پڑھ کے دیکھیے اللہم صلی علی جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی تک ایک مرتبہ اور بآواز بلند چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں، سینے چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں، درد پایا تھا جو مدینے میں چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں ان کا بام عروج کیا کہنا عرش کی سیر جن کے سینے میں، عرش کی سیر جن کے سینے میں ان کا بام عروج کیا کہنا، عرش کی سیر جن کے سینے میں، عرش کی سیر جن کے، اور سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید، سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید، کچھ نہ کچھ ہے تمہارے سینے میں۔ یہ کس غارت کرے ہوش و خیرت کا کام ہے سید، یہ کس غارت کرے ہوش و خیرت کا کام ہے سید، میرا مینوش ہو کر میں قطع بردوش ہو جانا، میرا مینوش ہو کر میں قطع بردوش ہو جانا، اور مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں، بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں۔ اور صوفی صاحب یہ شعر آپ کو نظر کرتا ہوں، صوفی عبداللہ صاحب جیسے ایک مرد ملنگ نے، ایک مرد قلندر نے اسی برمنگھم میں اپنے مرشدوں کے فیضان سے وہ کر دکھایا جنہیں اب بہت سے لوگ ابھی سوچنے کی بھی توفیق نہیں ہے، ابھی حاشیہ خیال میں بھی وہ بات نہ ہو۔ یہ شعر خاص طور سے ان کو نظر کرتا ہوں، میں اس مہکشی کے حوث پہ تصدق، مہکشی پہ تصدق نہیں، مہکشی کے حوث، میں اسم ہر مہکشی کی نہیں، ہر مہکشی کی نہیں، میں اس مہکشی کے حوث پہ تصدق، پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں، پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں، اور مدینے کی باتیں، مدینے کے چرچے، مدینے کی باتیں، مدینے کے چرچے، یہی کام ہردم کیے جا رہا ہوں۔ جب کوئی مدینہ جاتا ہے تو نہیں آنا چاہتا، ہاں اب تو ہم طیبہ نگر جائیں گے انشاءاللہ اور سنگ در چوم کے مر جائیں گے انشاءاللہ، تو در رسول پر جائیں تو ہی مر جائیں، اور اگر کسی کی خیال آگے کہ واپس آگئے تو پھر کہتا کہ پھر جائیں، اگر ہم مدینے جائیں اور لوٹ آئیں تو پھر جائیں، لوٹنے کا خیال بھی عاشق کے دماغ میں نہیں آتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم کچھوچھوی نے لوٹنے کا ارادہ کیا، مدینہ
مدینے سے نکلنے کی بات کی ہے اور مدینہ چھوڑنے کا اعلان کیا، مگر کیسے کیا ہے؟ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک کا ہدیہ ایک مرتبہ اور پیش کریں۔ علماء ملت اسلامیہ، مشائخ کرام، میرے سنی بھائیوں، عزیز بچوں، عزت مآب میری ماں بہنوں، یہ محفل ذکر و نور ہے، یہ عرس کی برکتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ دولہا دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، ہم بارات دیکھ کر دولہا مان لیں گے، کیونکہ بغیر دولہے کے بارات نہیں ہوتی، اور بارات جہاں ہو وہیں دولہا ہوتا ہے۔ اب جب باراتی اکٹھا ہو گئے ہیں تو یہ کیوں پوچھتے ہو کہ دولہا کہاں؟ یہ تو اس لیے عرس کا ایک عجیب مزاج ہے، کیونکہ اس کے فیضان، اس میں ہم بہت سارے ہمارے معمولات ہیں، اور ہر نیک کام کو کرنے کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ کام کیا کریں۔ آج میری تقریر کا عنوان ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیوں نہ وہیں سے شروع ہو جاؤں، قرآن جہاں سے شروع ہوا۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کو شروع کرتے ہیں، اور بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں بسم اللہ، تقریر کے لیے کھڑے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ کھانا کھانے سے پہلے دائیں ہاتھ میں بھی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اسے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی بعد میں پیئیں گے، بسم اللہ پہلے، بسم اللہ کی عظمتیں، بسم اللہ کی رفتیں اور بسم اللہ کی برکتیں مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اگر اعتقاد ہو، ایقان ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، ٹرسٹ ہو، فیتھ ہو، ایمان ہو، عرفان ہو، پہچان ہو، فیضان ہو، تو زہر بھی بسم اللہ کہہ کر پالتی لینے سے زہر نہیں رہتا، قہر نہیں رہتا، فضل ہی فضل ہو جاتا۔ بسم اللہ کی برکت ان سے پوچھو جنہوں نے بسم اللہ کہہ کر کجرا کی چھاتی کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، پوچھو جس نے دریائے نیل میں خط بسم اللہ کر کے ڈالا تو موجوں کا مزاج بدل گیا۔ بسم اللہ کی برکت پوچھو مجاہدین سے جنہوں نے پڑھا اور پڑھایا قدم تو فتح مکہ ہو گیا۔ بسم اللہ کی برکت ہے اس مفلس سے پوچھئے جس کا افلاس دور ہو گیا۔ بسم اللہ کی برکت صحابہ کرام کے جہادی بیڑے سے پوچھو، جہازی بیڑے سے پوچھو، ارادے کے بیڑے سے پوچھو، ان کے پختہ ارادے سے پوچھو۔ بسم اللہ کیا ہے؟ بغداد والے سے پوچھو، لاہور والے سے پوچھو، اجمیر والے سے پوچھو، اللہ والے سے پوچھو۔ جب کوئی چیز تیرے کو ملے، کیسی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کتنی بڑی ہو کتنی چھوٹی ہو، جب لو تو دھیرے سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم کو کوئی پانی دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنخواہ ملے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تم کو ویجز مل جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی ہمارا پیر ہم کو تعویذ دے رہا تو تعویذ لینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو اپنے حق میں لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادت ہی ڈال دو کہ ہر آنے والے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کوئی جانے والی ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جب میں دکاندار سے کپڑا لوں گا تو کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اس کو 5 پاؤنڈ دوں گا تو کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وظیفہ بنا لو، یہ عادت بنا لو، یہ تم ہائیبرڈ بنا لو، کبھی پریشان نہیں رہو گے۔ اس لیے کہ جو آیا وہ اللہ کا کرم ہے اور جو گیا وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب ہم اس کا حکم ہی ہر کم دھیان میں رکھیں گے تو روئیں گے کس لیے، تڑپائیں گے کیوں، پھر ٹینشن کہاں کا، پھر ٹارچر کیسا، پھر ڈیزاسٹر کہاں ہے، پھر ٹربل کدھر ہے، اور جب یہ کچھ نہیں تو ہم فریڈ اپ کیوں ہوں گے؟
دے رہے ہیں ابھی نہیں نہ مل رہا ہے. اچھا تو ایک گلا پان دے رہے ہیں کسی کو تو دل میں گھر نہ مل رہا ہے. دونوں اس سے لے رہے ہیں تو بسم اللہ ہے. آپ بات سمجھتے بسم اللہ کی بات کریں. اب آپ قرآن پر نظر ڈالو. قرآن بسم اللہ کے بے سے اسٹارٹ ہے اور قدروں کی ناس میں والناس کی سین پر اینڈ ہے. اسٹارٹڈ بائی بے اینڈ اپان سین. بے سین بس اتنے ہی قرآن ہے. بس یہی بس ہے, یہی سفیشینٹ ہے. حسبنا کتاب اللہ. بس بسم اللہ کی بے سے شروع, والناس کی سین پر ختم. بے سے شروع, سین پر ختم. بس یہی اللہ کا پورا پورا کلام ہے. بس اس سے کم نہیں, اس سے زیادہ نہیں, یہی بس. اور یہ تھوڑا سا نہیں ہے. ادھر سے پڑھو گے تو بس ہے, الٹا پڑھو گے تو سین اور بے سب یہی سب ہے. اس سے کچھ کم نہیں, کچھ زیادہ نہیں, یہی سب ہے. یہی ہمارے لیے بس ہے اور اسی میں سب ہے. کل صغیر و کبیر مستطر, اسی میں سب, اسی میں رضا رب, اسی میں سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کی بے سے شروع ہے, والناس کی سین پر یہ 30 بار. ہمارے علماء فرماتے ہیں, Islamic authorities stated that if you want to read substance of Holy Quran, and a short form, Surah Fatiha is the short form of whole Holy Quran. Substance of Holy Quran. اگر قرآن کو مختصر کرو تو علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے. یعنی سورہ فاتحہ سورہ ہے تو اسی کے ڈیٹیلز انس اینڈ آؤٹس کو کلیئر پورے قرآن میں دیا گیا ہے. پورے قرآن کو مختصر کیا جائے, اسی لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ مختصر الکتاب ہے. وہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے, وہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے, مختصر الکتاب بھی ہے. اختصار کیا جائے, سبسٹینس کیا جائے, شارٹ میں کیا جائے. علماء یہ بھی فرماتے ہیں, علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کو بھی شارٹ کر دیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بتا. یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لو, ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لو تو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ جی سے سورہ پورے قرآن کا ثواب دینا نہیں چاہتا. اللہ نہیں چاہتا تو دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھے, فاتحہ نہیں پڑھیں گے, فاتحہ بدعت ہے, فاتحہ نہیں پڑھیں گے, نہیں بات ہے. اللہ ثواب نہیں دینا چاہتا, وہ سمجھے ہی نہیں. فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب سوچے تو کس کی زمین پہ چلتا ہے؟ اللہ کی بنائی زمین پہ چلتا ہے. سوچا میں اللہ کی پسند نہیں کروں گا, نہیں فاتحہ پڑھوں گا. چاہے وہ 11ویں کا ہو, چاہے 12ویں میں ہو, چاہے محرم شریف میں ہو, اور چاہے کل سے لے کر آج تک سولی صاحب ہو, فاتحہ نہیں پڑھیں گے, فاتحہ نہیں پڑھیں گے. یہ اللہ یہ کیا تیرے بندے فاتحہ نہیں پڑھیں گے؟ بولے بیوقوف ہے, تو نہیں سمجھے گا. میں جانتا ہوں, میں نے صرف جنت نہیں بنائی ہے, میں نے صرف جنت نہیں بنائی ہے کہ سب ایک عقیدے کے ہو جائیں. میں ہی جانتا ہوں, میں اللہ ہوں, میرے علم کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. میں جانتا ہوں کہ اس میں کے بھی ہے, ان کا گھر الگ ہے,
کوئی بندے ایسے ہوں گے جس بندے میں مولا نظر آئے گا، اور کچھ ایسے مولا بن کے گھومیں گے کہ بندہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایک نبی مدینے میں ہے، اس میں خدا نظر آتا ہے۔ ایک نبی مدینے میں ہے، اس میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور ایک بڑا گھوم رہا ہے قادیان میں، اس میں ایک آدمی بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ اللہ کیا نظر ہے؟ امتی بھی تو دکھائی نہیں دے رہا، بندہ بھی اس میں نظر نہیں آ رہا۔ تو آگیا نہیں بھائی، میری بنائی ہوئی زمین پر چلو گے فاتحہ سے انکار کرو گے؟ میرا دیا ہوا کھاتے ہو فاتحہ سے انکار کرتے ہو؟ میرے دیے ہوئے پیسے پر اتراتے ہو، پٹرول میں نے دیا، کنگڈم پیٹرولیم میں نے دیا، پٹرول ڈالر میں نے دیا، اور میرا ہی دیا کھاتے ہو فاتحہ سے انکار کرتے ہو؟ میری بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہو فاتحہ سے انکار کرتے ہو؟ میرے دی ہوئی عقل کا، میرے دی ہوئے مائنڈ کا غلط استعمال کرتے ہو؟ میرے دی ہوئے قلم کا غلط استعمال کرتے ہو؟ میری دی ہوئی زبان کا غلط استعمال کرتے ہو؟ میرے دی ہوئے روپے پیسے کا غلط استعمال کرتے ہو؟ کہتے ہو میں فاتحہ نہیں پڑھوں گا؟ رے بیوقوف سن، اگر تو اپنے اجتماع میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، اگر تو اپنے دارالعلوم میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، اگر تو اپنے کارخانے میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، اگر اپنی دکان میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، تو سن، اگر تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو میں خدا ہوں خدا، تجھے تیرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا، اپنے گھر میں، اور فجر میں 4 فاتحہ پڑھواؤں گا، ظہر میں 12 مرتبہ پڑھواؤں گا، عصر میں 8 مرتبہ پڑھواؤں گا، مغرب میں 7 مرتبہ فاتحہ پڑھواؤں گا، اور سونے نہیں دوں گا جب تک 17 فاتحہ نہ پڑھوں۔ فاتحہ ہوگا، فاتحہ ہم نہیں پڑھتے، پھر کاہے کو لڑتے ہیں؟ فاتحہ ہم ادھر بھی ہے، فاتحہ ادھر بھی ہے، لیکن بس حضرات علماء کرام کو جملہ نظر کر رہا ہوں، فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں نمازوں میں، ہم بھی پڑھتے ہیں نمازوں میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ہم فاتحہ مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، عرس بھی ہو اور فاتحہ کا ذکر چھڑ گیا ہو، اور مزار میں چادر چڑھانے کی بات نہ ہے، ہم لوگ تو صوفی منوش آدمی ہیں، تانے کا جواب پانے سے دیتے ہی نہیں، تانا دو گے ہم لے لیں گے۔ ایک صاحب اس کو گالی دے رہے تھے، بری باتیں میرے بارے میں کہہ رہے تھے۔ ایک مرید نے پوچھا، حضور یہ اتنی بری باتیں کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، آپ کچھ بول نہیں رہے؟ میں نے کہا بیٹا دے رہا ہے نا، کچھ لے تو نہیں رہا۔ تو تانے دیتے ہیں، پن کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں۔ کیا زوری صاحب، آپ اپنے دادا پیر کی بازار پہ چادر چڑھائے، ہاں چڑھائے۔ سرکار زکریا ملتانی کیا پہنچے تھے، چادر چڑھائے، ہاں چڑھائے۔ پاک پٹن شریف پہنچے تھے، بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ بیکت پڑا میں چادر نظر کی تھی، ہاں کی تھی۔ کیا بزرگوں کو سردی لگتی ہے؟ اولیاء اللہ feel coldness and you covered his body to protect from cold and cough and illness and disease. ان کو سردی لگتی ہے کیا؟ کتنا بھیانک ٹانٹ ہے۔ ارے بندہ اپنی حیثیت دیکھ، ایڈ پر چلنے والا، مدد پر بولنے والا، پیٹرول ڈالر کے سہارے چلنے والا، تو چندا 4th گریڈ کا بندہ، اتنی بھیانک بولی بول رہا ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں کیا ان کو ٹھنڈک لگتی ہے، سردی لگتی ہے، جاڑا لگتا ہے، کائے کو؟ یہ ٹانگ، اس کا میرے پاس 2 جواب ہے۔ I have to answer۔ ایک عالمانہ جواب ہے، ایک جاہلانہ جواب ہے۔
कौन सा जवाब दूं? दोनों? बात ये मजबे में दोनों किस्म के लगते हैं। तो जो जैसा हो अपना जवाब लेके घर जाए। मैं दोनों दे देता हूँ। हालिमाना जवाब भी जाहिलाना। जो जवाब जाहिलाना है, टिट फॉर टैट, तेरा क्वेश्चन जाहिलाना तो मेरा जवाब भी जाहिलाना। ये तो टिट फॉर टैट के लिए है। लाश ला लो। इस जाहिलाना जवाब का कोई बेस नहीं है। बेसलेस क्वेश्चन, बेसलेस आंसर। इसीलिए तो मैंने उसको जाहिलाना कहा। कोई बोले कि क्या तुम्हारे बुजुर्गों को सर्दी लगती है? बोलो हाँ लगती है। हाँ लगती, जाहिलाना जवाब ना। देख, मेरा बुजुर्ग 70 वर्ष की उम्र में उसका इंतकाल हुआ। वो मीरपुर का था। तो सब मीरपुर की 70 बरसात, मीरपुर की 70 गर्मी और मीरपुर की 70 सर्दी का एक्सपीरियंस था। या मुल्तान का था तो मुल्तान की 70 गर्मी, मुल्तान की 70 सर्दी और मुल्तान की 70 बरसात का यूज टू था। अब जब जन्नत में गया तो पहली बार गया। ठंडी ठंडी हवा जब नीचे चलेगी, द कोल्ड एयर ऑफ पैराडाइज entered into grave of औलिया। चादर चढ़ा दिया, गलाफ चढ़ा दिया। अब ठीक है, नीचे ठंडक, ऊपर चादर। और तेरे बुजुर्गों के यहाँ चादर इसलिए नहीं चढ़ती कि जब वो कब्र में जाते हैं तो जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। गरम गरम हवा तो नीचे ऐसे ही आ रही, ऊपर से चादर डालोगे। जाहिलाना जवाब, ला असला लहू, उसकी कोई असर नहीं है। आलिमाना जवाब, तुमने कैसे कह दिया सरकार ज़करिया मुल्तानी के आस्थाने पर चादर देखकर, अलीपुर शरीफ में देखकर, गोरख शरीफ में देखकर कैसे तेरी हिम्मत पड़ी ये कहने की? अजमेर मुकद्दस में जब तूने देखा था, लाहौर शरीफ में जब दादा गंज बख्श के मजार पर देखा था, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी कि तूने ये कह दिया कि क्या सर्दी लगती है, क्या कोल्डनेस है, क्या कूल है, क्या ठंडा है, क्या उनको सर्दी लगती है? अरे जालिम, ये तो बता कि काबे पर जलाल क्यों है? तू बोल। You reply me. Why whole Kaaba is covered by cloth? क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? क्या पत्थरों को ठंडक लगती है? क्या बेजान इमारत को कूलनेस है? कोल्डनेस का शिकार नजला जुकाम हो जाएगा? तो हो सकता है वो कहते इंग्लैंड में रहने वाला है, जो जवाब आ जाके उससे पूछो सऊदी गवर्नमेंट चढ़ाती है, उससे जाके पूछो। मैं गोली चलाता हूँ, मैं जवाब दूँ और फिसल जाए तो बांग्लादेश की मछली की तरह फिसल जाए ना, हाथ में आए। मछली बड़ी आसानी से फिसलती है। और चूंकि बंगाल में मछली खाने का शौक है, मुझे भी एक्सपीरियंस, उधर जाके बहुत खा चुका हूँ, इसलिए फिसलता हुआ भी देखा हूँ। फिसल गया ना कि जो चढ़ाता है काबे पर, उससे जाकर के पूछो कि क्यों चढ़ाता है। मैंने नहीं चढ़ाया है। तो उसके घर में घुस जाओ सुन्नी नौजवान, मगर पूरी शराफत के साथ। पीछा ना छोड़ो, खोलो उसकी अलमारी, निकालो उसमें से कुरान, पकड़ो उसका गलेबान और पूछ कि बता तूने अपने घर में कुरान पर गला क्यों चढ़ाया? क्या कुरान के कागज को सर्दी लगती है? क्या कुरान के टाइटल पेज को ठंडक लगती है? क्यों कुरान पर क्यों कुरान पर चढ़ाया? तो चढ़ाया तो फंस गए ना। अब तो पकड़े गए, घर का मामला निकल आया कि घर ही के अंदर किताबुल्लाह पे चढ़ाए बैठे, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे। वो तो हमको चिढ़ाते हैं। हमारी उनकी किस्मत अजीबो गरीब है। हजरत मिल्लत इस्लामिया, हम सुन्नी मुसलमान चढ़ाते हैं चादर, चादर चढ़ाते हैं, और वो लोग हमको चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते हैं। अजीब अजीब जमात की किस्मत है। हमारी जमात चढ़ाती है, उनकी जमात चिढ़ाती है। और जो उर्दू जानते हैं वो ये डिफरेंस भी जानते होंगे कि चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर। हम जबर हैं, वो जेर।
آگے بڑھو، میں بتاتا ہوں کیوں چڑھاتے ہیں۔ حضرت امام و خطیب سے میں نے کہا بخاری شریف لے آئیے، مجھے کوٹیشن دینا ہے، 30 منٹ میں یہ لے کر آئے۔ میں نے پوچھا حضرت اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ بولے کیا بولوں، آپ کے لائبریری میں گیا، ارے کتابوں کا بھنڈار ہے، ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر کے دیکھا، صحیح مسلم ہے اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا، ابن ماجہ ہے اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا، سنن ابو داؤد ہے اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا، جامع ترمذی اندر کیا، ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا، ارشاد الساری اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا، فتح الباری ہے اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا، عینی ہے اندر کیا۔ حضرت ایسے 25 منٹ نکل گئے، ایک موٹی سی کتاب نکال کے دیکھی، صحیح بخاری ہے تو لے کر آیا، 30 منٹ ہو گئے۔ میں نے اسی مسجد کے سیکریٹری کی صلاحیتوں سے متاثر، میرے لیے آپ ڈسکوری آف انڈیا لے کے آئیے، وہ گئے ڈسکوری آف انڈیا لینے، 40 منٹ میں آئے۔ بتا تو اتنا پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار، جینیس، اور 40 منٹ میں ڈسکوری آف انڈیا لے کے آتا، کیا بولوں؟ آپ کی لائبریری میں گیا تھا، کتابوں کا جنگل تھا، ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا، 10 کیپٹل ہے اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا، شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، جان کیٹس کی پوئٹری پر کمنٹری تھی اسے اندر کیا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی کمنٹری تھی اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا، ولیم ورڈسورتھ کے نیچرل پوئٹریز پر کمنٹری اس پر پرنٹ کی گئی تھی، اس کو اندر کیا۔ ایسے جب پر 35 منٹ نکل گئے، ایک موٹی سی کتاب نکالی پلٹ کر دیکھا، ڈسکوری آف انڈیا تب لے کر آئے، 40 منٹ ہو گیا۔ یہ تو بڑے لکھے لوگ ہیں، امام صاحب جیسا پرہیزگار مزاج کا، علم سے دلچسپی رکھنے والا شخص، بخاری شریف کو 30 منٹ میں لاوے، سیکریٹری صاحب 40 منٹ میں لاوے، تو میں نے اپنے گھر کے ان پڑھ، انگوٹھا ٹیک، کریا اچھر بھینس برابر جو انگوٹھا لگاتا ہو اس کو بولا، وضو ہے کہ ہاں ابھی تو ظہر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، کیا قرآن شریف لیا؟ وہ گیا 5 منٹ میں لے گیا، قرآن شریف 5 منٹ میں، بخاری آئی 30 منٹ میں، ڈسکوری آف انڈیا 40 منٹ میں، اور قرآن لے کر کے جاہل آدمی آ گیا 5 منٹ میں۔ میں نے اس جاہل سے پوچھا اتنی جلدی کیسے ہوا؟ اور کہا ہم کا امام صاحب کی طرح، سیکریٹری صاحب کی طرح دیکھنا تھوڑی تھا، ہم نے الماری کھولا جس پر غلاف دیکھا لیے چلے، جس پر غلاف دیکھا لیے چلے آئے، اب پتا چلا۔ اب تو مجھے بولے بغیر تم سمجھو، اب غلاف کیوں چڑھاتے ہیں، غلاف کیوں چڑھاتے ہیں پتا چل گیا، غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ اے قرآن، تجھ کو دنیا کی کتابوں کے ساتھ رہنا ہے، ایک ایک ورڈ پر دھیان دیجئے گا، اے قرآن، تجھ کو دنیا کی کتابوں کے ساتھ رہنا، کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے۔ کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ، کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تاکہ دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے۔ اور اے کعبہ، تو مسجد حرام ہے، مسجد حرام، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اے کعبہ تو مسجد حرام ہے، اور دنیا کی زمین پر تجھے دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے، دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے، کہیں دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے۔ کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا دو، کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا دو تاکہ دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے۔ اور اے اللہ کے ولی، تجھے بھی قبرستان میں دوسرے مردوں کے ساتھ لیٹنا ہے، کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے۔ ولی اللہ پہ غلاف چڑھا دو، ولی اللہ پہ غلاف حضور غازی باللہ، حضور غازی باللہ، تحقیق۔ کعبۃ اللہ پر غلاف اس لیے چڑھایا گیا کہ وہ دوسری مسجدوں کے برابر نہیں ہے، اور کتاب اللہ پر اس لیے چڑھایا گیا کہ وہ دوسری کتابوں کے برابر نہیں ہے، تو ولی اللہ پر اس لیے چڑھایا گیا کہ وہ دوسرے بندوں کے برابر نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کے برابر۔
ایک بات اور پیچھے پر سن لو، کعبے پر غلاف چڑھاؤ تب بھی کعبہ کعبہ ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی کعبہ ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی کعبہ ہے، قرآن پر غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ قرآن ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ قرآن ہے، وہ ولی پر غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ ولی اللہ ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ ولی اللہ ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کعبے کو، کعبۃ اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، ولی اللہ کو بھی غلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چڑھا کیوں؟ کعبے پر چڑھایا گیا حاجی کے لیے، کتاب پر چڑھایا گیا قاری کے لیے، اور ولی پر چڑھایا گیا زیارت کرنے والے زائر کے لیے، حاضر ہونے کے لیے۔ تو حاضر کے لیے ولی اللہ پر خلاف ہے، قاری کے لیے کتاب اللہ پر خلاف ہے، اور حاجی کے لیے کعبۃ اللہ پر خلاف ہے۔ خلاف نہ ہو، خلاف نہ ہو تب بھی کعبہ کعبہ ہے، خلاف نہ ہو تب بھی قرآن قرآن ہے، خلاف نہ ہو تب بھی ولی ولی ہے، مگر نہ ہو تو کیا ہو وہ سنو۔ لاہور یونیورسٹی سے 4-5 لڑکے نکلے اور ایک کو پیشاب لگ گیا، اور اپنی بکس اینڈ کاپیز کے بارے میں oh my friend come to me and take my books and copies for few moment، پیشاب کرنے جا رہا ہوں، اور گیا تو کنارہ دیکھ کر کھڑے کھڑے، نہ استنجا نہ پاکی نہ کلوخ نہ ڈھیلا، بالکل اکیلا۔ ارے بھائی وہ تو پاکستان کا چاند سے پیشاب کھڑے کھڑے، انگلستان سے اللہ بچا، نہ جانے کیا کیا کھڑے کھڑے۔ وہ اسی ناپاکی میں نکلا، کیا تھا؟ فزکس، کیمسٹری، زوالوجی پڑھنے کی کتابیں۔ فزکس میں وہ چیپٹر پڑھ رہا تھا لائٹ کا، ریفلیکشن آف لائٹ اینڈ کریٹیکل ریفلیکشن اینڈ ٹوٹل ریفلیکشن اینڈ ورٹیکل ریفلیکشن، یہی سب پڑھ رہا تھا۔ اور جب پین کو واٹر میں ڈالو، گلاس میں پانی ہو اس میں ڈالو، تو قلم جو ہے پانی کے اوپر تو سیدھا دکھتا ہے، نیچے ٹیڑھا کیوں ہو جاتا ہے، اس کے ریزنز پڑھ رہا تھا، ریفلیکشنز کے کہاں چینجز آتے ہیں، اور نگاہوں کو کہاں دھوکا ہوگا، اس کا تھوڑا سا نکال گیا تو وہ میگنیٹ میں چلا گیا، پھر چلا گیا اس بات پہ کم حساب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے بنتی ہے، کاربن میں جب اسموکس میں، وہی اسموکس تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن ہونا چاہیے آکسیجن ہونا چاہیے، دونوں مکس ہو جائے، کاربن 1 ہو آکسیجن 2 ہو تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتے ہیں۔ پانی کا فارمولا پڑھنے لگا کہ ہائیڈروجن 2 ہو اور آکسیجن 1 ہو، H2O اس کا کیمیکل ٹرم ہے، پڑھ رہا تھا تو اس کے لیے تو کوئی استنجے کی ضرورت ہوتی نہیں، کوئی نماز تو پڑھ نہیں رہا تھا کہ بہت پاک صاف ہو، اور اسی حالت میں وہ چلا ہے۔ جاتے ہی اس نے الماری کھولی، وہ اس کو چاہیے تھا دستور پاکستان کا تنقیدی جائزہ، دستور پاکستان کا تنقیدی جائزہ وہ پڑھنا چاہتا تھا، وہ ایک ایک کتاب کو اٹھاتا تھا، کھولتا تھا، رکھ دیتا تھا، کھولتا تھا، رکھتا تھا، کھولتا تھا، رکھتا تھا، بس ایک موٹی سی کتاب اس بندے نے ہاتھ میں دیا اور لے کر جیسے ہی کھولا وہ تھر 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 کانپنے لگا، وہ لڑکا کانپنے لگا، کیونکہ وہ کوئی اور کتاب نہیں تھی، وہ قرآن تھا۔ قرآن ہاتھ میں آ گیا، خلاف نہیں تھا، غلطی سے وہ قرآن ہاتھ میں آیا، وہ بندہ ناپاک تھا، گنہگار تھا، مگر غدار نہیں تھا، وہ غدار نہیں تھا، کانپ گیا، اس کا دل کانپ گیا، اس کا کلیجہ کانپنے لگا کہ میں نے ناپاکی میں قرآن کو چھو دیا، بھاگا بھاگا باپ کے پاس آیا، ڈیڈی آپ نے میری الماری میں قرآن رکھا، یہ تو اچھا کیا، لیکن اس پر غلاف کیوں نہیں چڑھایا، اس پر غلاف کیوں نہیں چڑھایا؟ تو بیٹے نے کہا، بیٹے سے باپ نے کہا، ارے بیٹا قرآن کو غلاف چاہیے، قرآن کو، تو بیٹے نے کہا نہیں ڈیڈی قرآن کو نہیں چاہیے، مجھ جیسے ناپاکوں کو غلاف چاہیے، مجھ جیسے ناپاکوں کو چاہیے، تاکہ ہم دیکھ کر الرٹ ہو جائیں کہ ہماری حالت اچھی ہوگی تو ہم چھوئیں گے، اچھی حالت نہیں ہوگی تو نہیں چھوئیں گے، ہم پاک ہوں گے تو چھوئیں گے، اور پاک نہیں ہوں گے تو نہیں چھوئیں گے۔ ابا جان اگر اس قرآن پر آپ نے غلاف چڑھایا ہوتا تو جس وقت میری ناپاک انگلیاں کتابوں کو چھو رہی تھی، میں غلاف دیکھ کر کے میری ناپاک انگلی کترا جاتی، میری ناپاک انگلی کترا
आ जाती और नापाकी में मैं कुरान को टच न करता, नापाकी में कुरान को टच न करता, इसलिए आप गिलाफ चढ़ा दीजिए। तो गिलाफ नहीं चढ़ा रहेगा तो कभी पाकी में उठाओगे, कभी नापाकी में उठाओगे, और गिलाफ चढ़ा रहा तो पाकी ही में टच करोगे। जब पाक रहोगे तभी कुरान को टच करोगे। पाक उंगलियां छुएंगी, पकड़ेंगी, उठाएंगी, मुंह से लगाएंगी। नापाक उंगलियां गिलाफ देखते ही कतरा जाएंगी, नापाक उंगलियां गिलाफ देखते ही कतरा जाएंगी। ए सुन्नियों, वलियों की मज़ारों पर गिलाफ चढ़ाओ, गिलाफ चढ़ाओ, ताकि जो पाक हैं वो छूते हुए जाएं और जो नापाक हैं वो कतराते हुए निकल जाएं। यही वजह है कि पाक नुफूस कुद्सिया जो पाक हैं, जिनका दिल पाक, जिनकी नजर पाक, जिनका अकीदा पाक, जिनका नजरिया इलाह पाक, जिनका नजरिया पाक, जिनका इस्लाम पाक, जिनका अकीदा पाक, जिनकी आंखें पाक, जिनका दिमाग पाक, जिनकी सांसें पाक, जिनकी रूहें पाक, जिनके अजसाम पाक, जिनके एहसासात पाक, जिनका वजीफा पाक, जिनका जिक्र पाक, जिनकी फिक्र पाक, जिनका पीर पाक, जिनका मुर्शिद पाक, जिनकी दरगाहें पाक, जिनका सहन पाक, जिनकी जमीन पाक, जिनका वतन पाक, सब पाक ही पाक छूते हुए चले जा रहे हैं। और जब कोई नापाक, हम में से कोई हो गया नापाक, हम ही में से कोई हो गया नापाक, कतराता हुआ चला गया, तो ये लोगों तुम बुजुर्गों का गिलाफ देख के जरूर कतराओ, भाग जाओ। इसी से तो हम पहचानेंगे कि तुम किस हालत में हो। अब भाई जब बात चालू नहीं है, दिल नहीं मानता, कई जगह कह चुका हूँ, यहाँ भी कहने को जी चाहता, दिल नहीं मानता कि भाई इसमें चूमने में फिर क्या है। जब बात चादर तक आ गई तो चूमते क्यों नहीं? बोले चूमना शिर्क है, गैरुल्लाह को चूमना, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। What do you mean by गैरुल्लाह? Allah is Allah, but except Allah is गैरुल्लाह. Who is no Allah? That is गैरुल्लाह. तो गैर जो दूसरा हो, अल्लाह ना हो, गैरुल्लाह, मैं भी गैरुल्लाह, ये माइक भी गैरुल्लाह, हज़रत सूफी अब्दुल्ला भी गैरुल्लाह, मैं भी गैरुल्लाह, मेरे बाप दादा सब गैरुल्लाह, जो नहीं अल्लाह वही गैरुल्लाह। नबी भी गैरुल्लाह, वली भी गैरुल्लाह, बंदा भी गैरुल्लाह, अब्बा भी गैरुल्लाह, अम्मा भी गैरुल्लाह। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। मौलवी साहब ने रात में इज्तिमा में कहा शिर्क है, और सुबह ही सुबह अपने बच्चे को रोता हुआ जब पाया तो बच्चा ही, मुझको तो ज्यादा तजुर्बा नहीं है, मैंने बच्चे की परवरिश में कम से कम वक्त दिया है, दीन और सुन्नियत फैलाने में हमेशा बाहर रहा। ये तो मेरी अहलिया होती तो बताती कि वो स्पीड क्या होती है, या जो लड़के यहाँ पहली बार बच्चा पाकर बाप को भूल जाते हैं। ये जो नौजवान बच्चे एक बच्चा जब खुद पाते हैं तो अपने बाप को भूल जाते हैं और फुल अटेंशन उसी बच्चे को पे करते हैं। उनको तो पता होगा बच्चा जब सुबह सुबह रोता है तो नॉन स्टॉप रोता है, ऐसा लगता है कि जो ट्रेन लाहौर से छूटी है कराची से पहले नहीं रुके, बिल्कुल नॉन स्टॉप रोता है। तो बीवी ने कहा भाई देख, मैं तेरे लिए अपने खामिन से कि तेरे लिए मैं चाय बनाती हूँ, पहले ये बीन को रोक, ये तो 3 बज रही है, कोई सांप ना घर में इसको रोक। तो हस्बैंड ने सोचा कि मैडम का मूड खराब हो गया, तो औरत चाहे जिस हालत में हो बेनजीर दिखती है, उसकी नजीर ही नहीं, बेमिसाल दिखती है। आई मीन बेमिसाल दिखती है। डोंट मेक इट पर्टिकुलर फॉर एनी पर्टिकुलर लेडी, जनरल वर्ड बेमिसाल लगती है। और उस जनाबे वाला औरत ने कहा इसको चुप करो, अब मियाँ
میرے کلیجا، میرا دل، میرا کلیجا، میرا گردا، میری انگلی، میری بچوٹی نا وہ چاند سورج سب اس کو بنا ڈالے گا وہ یہ آواز بس بسکٹ لے کر منہ میں ڈالا، بڑا ٹیسٹفل بسکٹ لیا منہ میں گزر دیا. اب جب وہ منہ میں گلنے لگا تو لڑکا رونا پھولنے لگا، اور جب لڑکا رونا پھولنے لگا تو چہرہ چینج ہونے لگا. رونے میں جو لالی تھی اور خوشی میں جو ہریالی تھی، لالی اور ہریالی کا سنگم. باپ نے دیکھا وہ انوسینٹ چہرہ، دل آ گیا، یہ گال چومنے گئے، سڑک ہی پر یہ گال چومنے لگے اور ٹھٹھی چوم رہے تھے. ایک سنی دیکھ رہا پکڑ کے بولا، مولوی عبداللہ ابن اسد اللہ، تیری گود میں لڑکا ہے کہ اللہ؟ اللہ کی غیر اللہ، بول اسد اللہ، بول مولا. اللہ کی غیر اللہ، who is in your arms? اللہ اور غیر اللہ. بولے بھائی عبداللہ استغفراللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے نہیں پوچھا ہے بیٹا کی بات ہے، میں پوچھتا ہوں اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ یہ گود میں ہے اللہ ہے غیر اللہ. 4 گھنٹہ بھی کنٹرول نہیں. پھر سنی کو چانس مل جائے تو دنیا چھوڑتا نہیں. بولا غوث خواجہ کی مہربانی ہے، داتا کا کرم ہے، معاملہ باہر کا تھا جو میں نے دیکھ لیا. نہیں سمجھے؟ یہ تو غوث خواجہ کی مہربانی ہے جو تم نے یہ چومنے کا سلسلہ غیر اللہ کو جو چوما ہے سڑک پر آن دی روڈ، باہر باہر. ارے جب تم باہر نہیں بچا بلکہ سنی بولا، بڑی ساری بات بتاؤ، تم سے شرک پہلے ہوا ہوگا نہیں یہ بعد میں پیدا ہوا ہوگا؟ غیر اللہ کو چننا چاہیے. تب اس نے کہا بھائی صاحب، میرے سنی بھائی، یہ میں نے لڑکے کو محبت سے چوما، اور چوما جاتا ہے محبت ہی سے چوما جاتا ہے. عبادت سے کسی کو چومتے نہیں. عبادتاً نماز ہے، چومنا نہیں. عبادتاً پوجنا ہے، چومنا نہیں. چومنے کا تعلق کس is connected to love. Kiss is not connected to worship. I kiss you, but I can't worship you. I can kiss you. مگر کس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ تعلقات اچھے ہوں. جیسے تعلقات خراب ہوں گے اس کو چومو گے. اس پر میں بعد میں بات کرنے والا ہوں، پہلے اس پر آؤ کہ چومنے کا تعلق محبت سے ہے. محبتاً میں نے چوما ہے، عبادتاً نہیں. عبادتاً نہیں چومتے، ورشپ کے لیے نہیں چومتے، لف کے لیے چومتے ہیں تو چوم. میں نے اس لڑکے کو محبتاً چوما. یہ جواب محبتاً چوما. میری طرف سے یہی جواب ہے. اب وہ صحیح بولا، واقعی چومنے کا تعلق محبت سے ہے، مگر سنی جماعت اور ان کی جماعت کا یہ فرق ہے کہ ہم کو گھر والوں کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے بھی محبت ہے. ہم اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں، وہ صرف گھر والوں سے محبت. گھر والوں کو گھر والوں کو چومتے ہیں تو مشرک نہیں. ہم اللہ والوں کو چوم لیں تو مشرک. وہ اپنی پسند کو چومے تو مشرک نہیں. ہم خدا کی پسند کو چومے تو مشرک. وائف تیری پسند، ڈاٹر تیری پسند، بیٹا تیری پسند، بھائی تیری پسند، باپ تیری پسند. اپنی پسند کو چومنے والوں سنو، غوث خدا کی پسند، داتا خدا کی پسند، خواجہ خدا کی پسند، میرا مرشد بھی خدا کی پسند. تو جس کے
تعلقات جس سے ہوتے ہیں اس کو چومتا ہے. جب تک بیوی سے تیرے اچھے تعلقات ہوں گے تم چومو گے, اور جس دن طلاق ہو جائے چومنا تو بڑی بات ہے, چھوؤ گے بھی. تو معلوم ہوا کہ چومنا وہی روکتا ہے جس سے تعلقات ٹوٹتے ہیں. ہم تو غوث اعظم کو چومیں گے, ہم تو غریب نواز کو چومیں گے, ہم تو داتا کو چومیں گے, ہم نبی کو بھی چومیں گے, صدیق کو بھی چومیں گے, فاروق کو بھی چومیں گے, صحابی کو بھی چومیں گے, علی کو بھی چومیں گے, حسن کو بھی چومیں گے, حسین کو بھی چومیں گے, تیرے حسین چومیں گے, زین العابدین چومیں گے, امام باقر چومیں گے, امام جعفر کو چومیں گے, تمام ولیوں کو چومیں گے, اس لیے کہ ہمارے تعلقات سب سے اچھے ہیں. لیکن یاد رکھنا پھر اس وظیفے کو یاد رکھنا کہ جب کوئی چیز لو تو بسم اللہ اینی ٹائم, اور جب دو اینی ٹائم تو کوئی نہ لینا. ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اکنامکلی کبھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے, مینٹلی یقیناً نہیں ہوں گے. تو اور مختصر کیا جاتی ہے اور علماء کی بات آپ یہاں مکمل ہو جاتی ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بسملہ کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی مختصر کر دیا جائے تو بے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر بے کو بھی مختصر کر دیا جائے تو بے کے نیچے کا نقطہ ہے, نقطہ, the point under the way. تو قرآن کو مختصر کرو تو فاتحہ ہے, فاتحہ کو مختصر کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اسے مختصر کر دو تو بے ہے, اور اسے مختصر کرو تو نقطہ, پوائنٹ. اس کا مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ کو ڈیولپ کر دو تو بے ہے, اور ڈیولپ کر دو تو مسئلہ ہے, اور ڈیولپ کر دو تو فاتحہ ہے, اور ڈیولپ کر دو تو پورا قرآن. قرآن کو مختصر کرو تو نقطہ ہے, نقطے کو پھیلا دو تو قرآن. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کب سنو. مولا کائنات علی مشکل کشا, شیر خدا, خیبر شکن, شاہ زمن, آفتاب نبوت کی دلکش کرن, قوت پروردگار, مظہر مصطفیٰ, صاحب ارتضا, دعائے نبی, عطائے خدا, محرم اسرار خدا, علی مرتضیٰ. ارشاد فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الغائب المفرد, بے کے بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. انا نقطۃ, وہ نقطہ میں ہوں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو مختصر کرو تو فاتحہ, فاتحہ کو کرو تو بسملہ, اسے کرو تو بے, اسے کرو تو علی, علی کو پھیلاؤ تو پھیلاؤ, بسملہ پھیلاؤ, فاتحہ پھیلاؤ, پورا قرآن سمجھنا ہو تو علی میں دیکھو, اور علی کو سمجھنا ہو تو قرآن میں دیکھو. یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے سمجھ جاؤ, پوائنٹ کسے کہیں گے, what is point? Scientific language میں what is point, what is the definition of the point? Undivided, that is point. جو ڈیوائڈ نہ ہو, جسے بانٹا نہ جا سکے, جسے کاٹا نہ جا سکے, جسے چھانٹا نہ جا سکے, جسے تقسیم نہ کیا جا سکے, وہی نقطہ. نقطے کی ڈیفینیشن یہی ہے, وہ جز جس کے اجزاء نہ ہو, اسی کو سائنس کی زبان میں ایٹم کہتے ہیں. ایٹم جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. Atom is undividable. Nobody can divide atom. You can change into power. And after changing into power, then you can divide into three kinds. The kinds of the power. But you can't divide atom. اور ایٹم طاقت کا جہاں ایٹم ہے وہی سپر پاور ہے. ایٹم امریکہ میں ہے وہ سپر پاور ہے. ہم ایٹم یورپ میں ہے, انگلینڈ میں ہے تو انگلینڈ سپر پاور ہے, فرانس میں ہے فرانس سپر پاور ہے, ایٹم چائنا میں ہے تو سپر پاور ہے, ایٹم چنتا اسرائیل کے پاس ہے وہ بھی پاور میں ہے. جہاں جہاں ایٹم ہے وہاں پاور ہے, دھمکی ہے, بات بنوانے کی طاقت ہے, قوت ہے, اقتدار ہے, اختیار ہے, آزادی ہے, حریت ہے, حریت نظر ہے, حریت قلم ہے, حریت فکر ہے,
ہے, ایٹم کی مدد ہے, ایٹم کی ہیلپ ہے, ایٹم کے آگے سعودیہ جھکا ہوا ہے, ایٹم کے آگے کویت جھکا ہوا ہے, ایٹم کے آگے بحرین جھکا ہے, عمان جھکا ہے, دبئی جھکا ہے, ابو دھابی جھکا ہے, ایٹم کے آگے دنیا جھکی ہوئی ہے. اور اگر کسی مسلم ملک میں ایٹم کا شبہ بھی ہو جاتا ہے تو واشنگٹن ہلنے لگتا ہے, پیرس جھولنے لگتا ہے, انگلینڈ کو بخار آنے لگتا ہے, چائنا کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے, رشیا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ اس مسلم ملک میں ایٹم کیسے آ گیا. 32 ملک مل کر کے اس ملک کو تباہ کر دیتے ہیں جہاں ایٹم کا شبہ ہو جاتا ہے. ایٹم کتنی بڑی طاقت ہے, اور ایٹم اسی کو کہتے ہیں جسے ڈیوائڈ نہ کیا جا سکے, جسے ڈیوائڈ نہ کیا جا سکے. ایٹم ہی کو نقطہ کہتے ہیں, اور علی کہتے ہیں نقطہ میں ہوں, نقطہ میں ہوں, علی ہی وہ طاقت ہے. اب جہاں علی ہوں گے, جس دل میں علی ہوں گے, اس دل میں طاقت ہوگی, اس میں ولایت ہوگی, اس میں حکومت ہوگی, اس میں اقتدار ہوگا. وہ کافر سے لڑنا جانے گا, کافر کے آگے جھکنا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, غازی ملت, غازی ملت. اب یہاں پر آپ اور توجہ سے اور نقطے پر غور فرمائیں. آپ نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ کہا ہے آپ نے, باللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ رہے آپ, باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. یعنی یہ جو بے ہے یہ حرف استعانت ہے. یہ علماء جانتے ہیں, طلباء کو پڑھاتے ہوں گے, ہمارے بچوں نے درس میں پڑھا ہوگا الواو للاستعانہ. یہ استعانت کے لیے ہے, مدد کے لیے ہے. ترجمے میں مدد کیا جائے گا اللہ کے نام کی مدد سے. تو ایسا کیوں نہیں ہے باللہ الرحمن الرحیم, اللہ کی مدد. اللہ جو رحمان و رحیم ہے کی مدد. آپ اللہ کی مدد نہیں مانگ رہے ہیں, آپ اللہ کی مدد مانگتے تو بولتے باللہ الرحمن الرحیم. توجہ چاہوں باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. آپ اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے, آپ اسم اللہ سے مانگ رہے. بے ہے اسم پر, مدد مانگا ہے ہم نے اسم سے, اسم اللہ سے, اسم اللہ سے مدد مانگ رہے, بے اسم اللہ. اسی کو ہم نے جلدی میں کہا بسم اللہ, ورنہ وہ ہے بے اسم اللہ. اسم اللہ سے مدد. اگر یہ اللہ سے مدد مانگنا ہے ڈائریکٹ تو باللہ الرحمن الرحیم کہو. باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. بے تو استعانت کے لیے ہے, مگر بے لفظ اللہ پر داخل نہیں ہے. اسم پر اللہ سے مدد مانگنا ہوگا تو وہ اللہ سے ہم مانگیں گے, اور بے شک مانگیں گے. لیکن پھر ہم رسول اللہ نہیں کہیں گے. رسول اللہ سے مدد مانگنا کیا اللہ سے مدد مانگنا ہے؟ میں ہوں عبداللہ, مجھ سے آپ مدد مانگیں گے تو کہا جائے گا عبداللہ نے مدد کیا, تو کہیں اللہ کی مدد ہے. عبد سے آپ نے مانگا, عبداللہ میں عبد ہے. حبیب اللہ سے مانگیں گے تو یہ بھی بندے سے مانگا ہے. اللہ ایک ہی ہے. حبیب اللہ میں جو اللہ ہے وہ اللہ ہے, اور حبیب کوئی اور ہے. رسول اللہ میں جو لفظ اللہ ہے وہ اللہ ہے, لیکن جو رسول ہے کوئی اور ہے. ولی اللہ میں جو لفظ اللہ ہے وہ تو اللہ ہے, مگر جو ولی ہے وہ کوئی اور ہے. عبداللہ میں جو اللہ لفظ ہے وہ تو اللہ ہے, لیکن جو عبد ہے وہ کوئی اور ہے. اسم اللہ میں جو اللہ ہے وہ تو اللہ ہے, لیکن جو اسم ہے کوئی اور ہے. اور کوئی اور ہی سے مدد شروع کیا تو جو لوگ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے ان کی بسم اللہ ہی غلط ہوگی. لیکن باللہ تو مدد مانگا نہیں. باللہ الرحمن الرحیم, باللہ الرحمن الرحیم تو بولا نہیں تھا, بسم اللہ بولا تھا. تو اسم تو اللہ ہے نہیں. اگر اسم بھی اللہ ہو گیا تو اس میں دو اللہ ہو جائیں گے, ایک تو اسم اللہ, ایک اللہ ہی اللہ. اسم اللہ کبان اللہ. تو کیا کوئی ایسا مذہب بنائے گا جس میں دو خدا ہوں گے, تاکہ جو تین سے پریشان ہے دو میں آ جائے. مگر یہ اسم ہے کون؟ یہ بات تو طے ہے کہ اسم اللہ میں اللہ الگ ذات ہے, اسم الگ.
جیسے عبداللہ میں اللہ الگ ذات ہے عبد الگ، نور اللہ میں اللہ الگ ذات ہے نور الگ، حبیب اللہ میں اللہ الگ ذات ہے حبیب الگ، اسم اللہ میں اللہ الگ ذات ہے اسم الگ، مگر ہوئی اسم ہے کون؟ اب اس کو تو بہت آسانی سے ہم تم کو لکھنوی لہجے میں سمجھا دیتے ہیں، لکھنوی لہجے میں نے پوچھا آپ کا اسم شریف، لکھنؤ والے جی نام نہیں پوچھتے، حضور آپ کا اسم شریف، جی خاکسار کو زرینہ مقدار کو عبدالرحیم کہتے ہیں۔ آپ نے اسم میں کیا جواب دیا؟ جو آپ کو پہچانوائے اسی کو تو آپ نے اسم کہا۔ میرا اسم ہاشمی ہے، ہاشمی مجھ کو پہچانواتا ہے۔ صوفی ابا صفا جناب صوفی عبداللہ صاحب کو عبداللہ لفظ سے ہم پہچانتے ہیں، یہی اسم ہے۔ جو پہچانوائے اسی کو اسم کہتے ہیں، جو انٹروڈیوس کرائے اس کو اسم کہتے ہیں، جو اجنبیت کو مٹا کر کے ویل نون بناتے اسی کو اسم کہتے ہیں۔ ہم آپ کو کچھ نہیں جانتے تھے، جنوا دیں اسی کو اسم کہتے ہیں۔ I was unknown, it makes well known اسی کو اسم کہتے ہیں۔ unintroduced کو انٹروڈیوس کراتے اسی کو اسم کہتے ہیں۔ آپ کا اسم شریف، جی مجھے محمد کریم کہتے ہیں، محمد کریم اسم ہو گیا۔ جی آپ کا اسم شریف، جی مجھے عبدالرؤف کہتے ہیں، عبدالرؤف اسم ہو گیا۔ تو یہ اسم علامہ مولانا قاری میر علی صاحب، یہ اسم اسی نے پہچانوایا آپ کو کیا والد ہے۔ تو اسم کا کام ہے پہچانوائے۔ تو اسم اللہ وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانوایا ہو۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں تو خزانہ مخفی تھا۔ یہ وہی نور محمد ہے جس نے خدا کو کائنات سے پہچانوایا، ایسا پہچانوا دیا کہ ہندوستان کے 33 کروڑ دیوتاؤں کے ہجوم میں بھی وہ پہچانا جا رہا ہے۔ ایسا پہچانوا دیا خدا کو کہ 3 معبودان باطل کی بھیڑ میں یورپ میں بھی خدا پہچانا جا رہا ہے۔ ایسا پہچانوا دیا کہ گوروں کی اس ملک میں بھی آج اس عظیم الشان مسجد میں بھی اسے پہچانا جا رہا ہے۔ ایسا پہچانوا دیا ہے کہ کفر تڑپ رہا ہے، شرک بلک رہا ہے، انڈے ہنود تڑپ رہے ہیں، بت پرستی کا سما ہے، سمندر کا دھارا ہے، ظلم و ستم کا دریا ہے، مسلمانوں کا قتل ہے، آگ لگی ہوئی ہے، دکانیں چل رہی ہیں، مکان تباہ ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتوں کا سہاگ لٹ رہا ہے، بچوں کو داغ یتیمی دیا جا رہا ہے، مسلمان کے بچے کے گلے کے نیچے تلوار کے نیچے گردن رکھی جا رہی ہے، مگر اس بچے کی صدا سے اگر آواز بلند ہوتی ہے تو نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ایسا پہچانوا دیا ہے مصطفیٰ نے کہ سندھ میں خدا پہچانا جا رہا ہے، پنجاب میں پہچانا جا رہا ہے، آزاد کشمیر میں پہچانا جا رہا ہے، آج بہار اور بنگال میں پہچانا جا رہا ہے، گجرات اور مہاراشٹر میں پہچانا جا رہا ہے، ہندوؤں کی بھیڑ میں پہچانا جا رہا ہے، یہودیوں کے ملک میں پہچانا جا رہا ہے، عیسائیوں کی دھرتی پر پہچانا جا رہا ہے، اور نجدیوں کے قلعے میں بھی پہچانا جا رہا ہے۔ تو اسم اللہ ذات پاک مصطفیٰ ہے، اسم اللہ رسول کی ذات ہے۔ جیسے رسول حبیب اللہ ہے، جیسے رسول رسول اللہ ہے، جیسے رسول نبی اللہ ہے، رسول نور اللہ ہے، رسول اسم اللہ ہے۔ اور جب وہ اسم اللہ ہوئے تو ہم نے مدد اسم اللہ ہی سے تو مانگی، بسم اللہ، بسم اللہ، اسم اللہ کی مدد سے، جو اللہ کے کا اسم ہے اس کی مدد سے ہم چاہتے ہیں۔ تو گویا ہم نے تو قرآن ہی نبی کی مدد سے شروع کیا ہے، نبی کی استعانت سے شروع کیا ہے، ان کی امداد غیبی سے شروع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن